یاد رکھنا، انسان بڑے سے بڑا گناہ کر لے، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیتا ہے۔ آپ سے نماز چھوٹ جائے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ سے روزہ رہ جائے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ سے حج نہ ہو سکے، اللہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ یہ آپ اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کی زندگی برباد کی ہے، کسی کا حق مارا اور اس انسان نے آپ کو معاف نہیں کیا، تو پھر معاملہ بہت سخت ہو جائے گا۔ آپ زندگی بھر مصلی بچھا کر بیٹھے رہو، آنسو بہا بہا کر معافیا مانگتے رہو، اللہ سے گڑ گڑاتے رہو، لیکن جب تک وہ مظلوم آپ کو معاف نہیں کر دے گا، معاملہ وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ ہم نے حقوق العباد کو بہت ایزی لے لیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے ایک عمرہ کر لیں گے تو سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نہیں بھائی، جس کا آپ نے دل دکھایا ہے نا، جس کی راتوں کی نیند آپ کی وجہ سے گئی ہے، جس کا ایک ایک آنسو آپ کی وجہ سے بہا ہے، اس معاملے کو اتنی آسانی سے مت لو۔ یاد رکھنا، جب تک اس کے دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوتا، جب تک اس کی تکلیف کا حساب پورا نہیں ہوتا، تب تک معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ لوگ اللہ کے حقوق سے ڈرتے ہیں، ڈرنا بھی چاہیے، لیکن حقوق العباد کو لوگ بہت ہلکا سمجھ لیتے ہیں، جبکہ کئی بار اللہ کے یہاں سب سے سخت حساب وہی ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ کی عدالت میں آپ کی نمازوں کا حساب ہوگا، آپ کے روزوں کا بھی حساب ہوگا، آپ کی تلاوت کا حساب ہوگا، آپ کی تہجد کا حساب ہوگا، لیکن اس سے پہلے یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ نے اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ اور اگر آپ کسی کا دل توڑ کر آئے ہو، کسی پر ظلم کر کے آئے ہو، کسی کا حق مار کر آئے ہو، تو ممکن ہے کہ آپ کی نیکیاں بھی اس انسان کو دے دی جائیں گی جس کا آپ نے دل دکھایا ہے۔ اس لیے گناہوں سے پہلے لوگوں کے دلوں سے ڈرو، کیونکہ اللہ سے معافی مانگنا آسان ہے، لیکن ٹوٹے ہوئے دلوں سے معافی ملنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔